العليم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد هاديا لعبادهم أن يقولوا في دعائهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین برادران اسلام، یہاں اس مسجد میں خطابت اور امامت کے فرائض ایک نوجوان عالم دین انجام دے رہے ہیں، اور جہاں تک میں نے سنا الحمدللہ ان کی محنت سے بہت کچھ فائدہ سامنے آ رہا ہے. اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. میں اچانک حاضر ہوا تو میرے لیے بھی حکم صادر ہوا کہ آپ بھی حاضر ہو جائیں. تو اب میں کوئی نئی بات نہیں کہوں گا، انہی کی باتوں کو میں دہراؤں گا اپنے انداز میں. آج ہم دیکھ رہے ہیں دو چیزیں. ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کا رجوع ہو رہا ہے دین کی طرف. نوجوان الحمدللہ دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں، عقائد ان کے ٹھیک ہو رہے ہیں، اعمال میں سدھار آ رہا ہے، اور ظاہری وضاقت بھی ٹھیک ہوتی جا رہی ہے. یہ تو ہمارے لیے خوش آئند بات ہے. لیکن دوسری طرف سے ہم افسوس کے ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ذہنی طور پر ارتداد کی شکار ہو چکی ہے. ذہنی طور پر وہ اسلام سے غیر مطمئن ہوتے جا رہے ہیں. اشکال، سوالات، اعتراضات ان کے ذہنوں میں ہیں اور ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں. جب سے یہ موبائل اور یہ واٹس ایپ وغیرہ آ گیا ہے، اس واٹس ایپ نے یا اس موبائل نے کچھ فوائد کی چیزوں کو بھی سامنے پیش کیا ہے، لیکن بڑی خرابیاں بھی اس سے آئی. ہمارا نوجوان واٹس ایپ کھولتا ہے دین کی تلاش میں، لیکن کوئی دین کے نام پر دین کو لوٹ بھی رہا ہے، دین کے نام پر رہزنی بھی کر رہا ہے، اور دین کے نام پر کسی کو بے دین بھی بنا رہا ہے. چونکہ ہمارا نوجوان ان چیزوں سے، دین کی بنیادوں سے ناواقف ہے، اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا بیان سننا چاہیے، کس کا بیان نہ سننا چاہیے. وہ سنتے جا رہا ہے، اور اس کے یہاں معیار بن گیا جو اس کو پسند آ گیا وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ بات غلط بھی کہہ رہا ہو. اس کے بعد اسی واٹس ایپ پر مستشرقین آ گئے جو اسلام پر عجیب و غریب اعتراضات کر رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان ان اعتراضات سے متاثر ہو رہا ہے اور دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. پھر نوجوان میں پریشانی یہ ہے، جب وہ کسی لامذہب بے دین کی تقریر سے متاثر ہو گیا تو وہ بے دینی اندر رکھتا ہے، کسی عالم کے سامنے اس کا علاج تلاش نہیں کرتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ روز بروز اس دلدل میں پھنستے جا رہا ہے. اظہار نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ مسلمان محلے میں پیدا ہوا ہے، اور اگر کبھی اعتراض بھی کرے گا، اپنا سوال پیش بھی کرے گا، تو دلچسپی سے اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. میرے دوست، میرے نوجوان،
جس اسلام کو تم لیے ہوئے ہو اس اسلام کے بارے میں تم اتنا پکا یقین رکھو، پکا یقین رکھو، چاہے دنیا کے کتنے اعتراضات تمہارے سامنے آئیں، تم تمام اعتراضات کو جوتے کی نوک پر اٹھا کر باہر پھینک دو، تم کہتے ہو اس کے باوجود بھی میرا اسلام برحق، تمہاری وہ نہیں مجال ہے، تم خامخواہ بحث کرو۔ بحث تو وہ کرے گا جس کے پاس اتنا علم ہوگا، سوال کا جواب تو وہ دے گا جس کے پاس علم ہوگا۔ ہم نے دیکھا کچھ نوجوانوں کو جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہ اچھے جذبے کے ساتھ کسی غیر مسلم سے ڈسکس کرتے، اچھے جذبے کے ساتھ، لیکن چونکہ علم نہیں ہے اس سے مرعوب ہو جاتا ہے، جب اس سے مرعوب ہو جاتا تو اپنا ہی مذہب چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو تو خود سوچنا ہے، کیا میں اس پوزیشن میں ہوں، کیا میں اس صلاحیت میں ہوں کہ میں اسلام کا ترجمان اور ٹھیکیدار بنوں؟ نہ، اس کی یہ پوزیشن نہیں۔ جب اس کو بنیادی پتہ نہیں ہے تو وہ کیوں بحث کرے گا، وہ کیوں ڈیبیٹ کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی میرا اسلام برحق ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو میں تمہیں اپنے عالم کے پاس لے جاؤں گا، اس کے ساتھ بات کرو، میں بھی بات کو سنوں گا۔ لیکن یہ نوجوان کیسے کرنا ہے؟ وہ اچھے جذبے کے ساتھ جاتا ہے کہ میں اس کو اسلام کی دعوت دوں، لیکن اسلام کی بنیاد کا اس کو پتہ نہیں ہے، یہ داعی بن کر جاتا ہے لیکن پھر اسی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کا ایمان لٹ گیا اور وہ تشکیک اور شکوک میں مبتلا ہو گئے۔ تو ضرورت، ہم نہیں کہہ رہے ہیں تم بحثوں میں نہ اترو، تم ڈیبیٹ نہ کرو، لیکن سب سے پہلے اتنی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو۔ صلاحیت کے بغیر تم کیسے دریا میں کود رہے ہو، تیرنا جانتے نہیں ہو اور کہتے میں سمندر پار کروں گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کنارے پر، دریا کنارے پر، کہ بہت لوگ دریا میں کود گئے اور انہیں وہ پار پہنچ گئے۔ اب یہ بھی ان کی نقل اتار کر کود رہا ہے اور بیچ میں آ کر وہ ڈوب گیا۔ اسے پوچھتے ہیں کیوں؟ کہا وہ بھی تو پار ہو گیا۔ بھائی وہ تو پار ہو گیا، اس کے پاس تجربات ہے، کس کے؟ چھلانگ لگانے کے، تیرنے کے تجربات ہیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دریا کو پار کرنا منع نہیں ہے، لیکن دریا کو پار وہی کرے گا جس کے پاس اس قسم کی صلاحیت موجود ہو، جس کے پاس تیرنے کا فن موجود ہو۔ جس کے پاس تیرنے کا فن موجود نہ ہو تو ڈوب جائے گا اور اس کی لاش بھی نظر نہیں آئے گی۔ جیسے یہ تیرنے کا مسئلہ ہے، دریا پار کرنے کا، ایسے ہی ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اگر وہ ڈیبیٹ میں حصہ لیں، بحثوں میں حصہ لیں غیروں کے ساتھ، تو سب سے پہلے اس کی استعداد پیدا کرے، اتنی صلاحیت پیدا کرے۔ اگر اتنی صلاحیت نہیں تو چپ چاپ وہ کہے گا بھائی میرا مذہب ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو میں اپنے عالم کے پاس لے چلوں گا، تم آپس میں بات کرو، میں بھی سنوں گا۔ یہ بہترین علاج ہے، تم بچ بھی جاؤ گے اور تمہارا ایمان بھی بچ جائے۔ عالم جانے گا وہ چیز۔ جب بیمار کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، انجینئر کے پاس نہیں لے جاتے، اور کسی کو پڑھنا ہے وہ ٹیچر اور ٹیوٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ مکان بنانا ہے تو اس کے پاس انجینئر کے پاس لے جاتے ہیں، مکان کے لیے تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ تو دین کا مسئلہ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے دین کے ماہر کے پاس جانا پڑے گا۔ ہر انسان ماہر نہیں ہو سکتا۔ دعوت تو بہت کرتے ہیں ماہر ہونے کا، لیکن مہارت الگ چیز ہے۔ ایک بات تو یہ ہے میری گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں میں حصہ نہ لیں، ہاں اگر لینا چاہیں تو کم از کم اتنی صلاحیت پیدا کریں۔ دوسری بات، آج ہوا ہے ایک زمانہ نیا پیدا۔ نیا زمانہ یہ کہتا ہے بھائی ہر چیز دلیل کے ساتھ ہے، دلیل کے بغیر ہم کسی چیز کو مانیں گے۔ پروف دے دو، دلیل دے دو، لاجک دے دو، ثبوت دے دو، تب ہم مانیں گے۔ پہلے ہم مانیں گے آپ کی بات کب؟ جب آپ کیا دیں گے؟ پروف۔ جب آپ ثبوت دیں گے، اور جب آپ کیا دیں گے؟ لاجک دیں گے، جب مانیں گے۔ یہ ایک دوسری بیماری پیدا ہو چکی ہے، یہ شیطان کا حربہ ہے۔ شیطان کا بھائی دلیل کیسے ملے گی آپ کو ہر چیز میں؟ دلیل تو تمہارے پاس وہ ہے
جس کے کہنے پر تم نے وہ چیز قبول کی. کیا دلیل دیں گے آپ؟ دلیل تھوڑی ہے. دلیل تو عقلی چیز ہے، لاجک تو عقلی چیز ہے، ثبوت و تجربات کا نام ہے. آپ کتنے بھی عقل مند بن جائیں، پیغمبر سے عقل مند تو نہیں ہو سکتے. ارے ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی عقل بہت بڑی ہے، آپ نے عقل اتنی استعمال کی ہے، آپ نے موبائل بنایا ہے، آپ نے سیٹلائٹ نظام بنایا ہے، آپ نے جہاز بنایا ہے، آج نے خوب بڑی بڑی چیزیں بنائی. لیکن ان چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے بننے کا تم اتنے ذہین ہو گئے کہ اب تم ہر چیز کا انکار کرو. تم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، آپ کتنے بھی ذہین ہیں، آپ کتنے بھی بڑے ہیں، لیکن جس اللہ نے تمہیں یہ عقل دی وہ کتنا بڑا ہوگا. جب اللہ اتنا بڑا ہے، اس نے ہمیں یہ عقل، چھوٹی سی عقل، اس کو ہم بہت بڑی عقل کہتے ہیں، تو ہمیں اپنی عقل تو وہیں چھوڑنا ہے اور ماننی کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. یہ دو باتیں، ان دو باتوں کی میں تھوڑی سی تشریح کروں گا. آج بیماری یہی ہے، یہ ہے یا اور کوئی بیماری؟ یہی بیماری، یہی دو بیماری دیکھ لو، یہ بیماری. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھو، میں نے بتایا پھر قرآن کس سے پڑھنا ہے؟ ماہر لوگوں سے. قرآن ایسے نہیں پڑھو، پڑھو ہدایت کے لیے کافی ہے، لیکن تم ڈبیٹ کرنے لگو پھر اس کے ذریعے سے نہیں، وہ نہیں چلے گا. وہ تو ڈبیٹ وہی کرے گا جس کے پاس یہ صلاحیت ہے. ہم نے دیکھا کتنے لوگوں کو کہ قرآن پڑھتے پڑھتے وہ قرآن کے منکر ہو گئے. قرآن پڑھتے پڑھتے ہی قرآن کے کیا ہو گئے؟ کیوں؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ بھائی قرآن کے سمجھنے کے لیے کچھ طریقے ہیں نا، اصول ہیں، ضابطے ہیں. آپ جو ہے 12ویں جماعت لڑکا آپ کے پاس میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے، اور وہی 12ویں جماعت کا سبجیکٹ کا فرسٹ والے کو پڑھائیں گے، سمجھ میں آئے گا اس کی؟ تو قصور کس کا ہے؟ قصور تو اس کا ہے کہ اس چھوٹے بچے کی ذہن میں تو بات نہیں آئے گی. تو دین کا مسئلہ یہ ہے، لاجک ہے لیکن لاجک اسی کے پاس ہے، اور وہ لاجک سمجھے گا جس کے پاس اتنی بڑی استعداد موجود ہوگی. قرآن شریف میں نے بتایا کہ بہت لوگ گمراہ ہو گئے. میں ایک واقعہ بیان کروں. میں ایک دن کہیں بیان کر رہا تھا، سوپور میں ہی. بیان کرنے کے بعد میں نکلا، میرے ساتھ گاڑی میں ایک نوجوان تھا، وہ کہیں پنجاب وغیرہ میں پڑھتا تھا، یونیورسٹی میں. اس نے کہا میرے پروفیسر صاحب نے اعتراض کیا، وہ ہے یہودی پروفیسر یہودی ہے. اس نے ایک سوال کیا، جب حضرت آدم نبینا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا تم اس کا سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کا نکل جاؤ. جب وہ نکل گیا، ٹھیک ہے نکل گیا، قرآن کا فخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. پھر آدم کو اللہ نے کہا تم رہو جنت میں، کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، مرضی چاہو تمہاری کھاؤ. تو آدم کھانے لگے. پھر شیطان نے آدم کو ورغلایا، تو یہ شیطان کہاں اندر آ گیا؟ شیطان یہ اندر، جب یہ کیا نکل گیا باہر، اس کو نکالا گیا، تو وہ اندر کہاں چلے گا؟ تو انہوں نے کہا، اس پروفیسر نے اس کو، تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ شیطان مور کے منہ میں یا سانپ کے منہ میں داخل ہو گیا، اور جو سیکورٹی تھی وہاں کہاں؟ بارڈر پر، ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور کہاں داخل ہو گیا. تو اس نے کہا مجھے کہ اتنی سیکورٹی کیوں کمزور تھی کہ جنت کے بارڈر پر شیطان اندر چلا گیا اور ان کو پتہ نہیں چلا. جیسے یہاں کی سیکورٹی ہوتی پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہاں. تو اس کے ذہن میں پورا بیٹھا تھا، وہ بیچارہ ڈر کے ہی بات کر رہا تھا مجھ سے. میں نے کہا اس نے کہا ہاں اس نے کہا. میں نے کہا جواب کیا دیا؟ کہا میں خاموش ہو گیا، میرے پاس کوئی جواب. میں نے کہا ارے نادان، وہ تو ہمارے قرآن میں ہے ہی نہیں کہیں. کہا ہمارے قرآن میں؟ یہ تو ان کی کتاب میں تورات میں لکھا ہے. کس میں لکھا ہے؟ تورات میں لکھا ہے. ہماری کتاب میں لکھا؟ آپ سوال کرو تمہاری کتاب میں ہے، یہ بتاؤ یہ کیسے چلا گیا اندر؟ اتنی بارڈر کمزور تھی کیا؟
اتنی بارڈر کیا تھی؟ کمزور. اللہ کے یہاں اتنے بارڈر تو کمزور نہیں ہے, وہاں تو فرشتے ہیں, وہاں تو فرشتے. ہمارے یہاں تو اتنی بارڈر مضبوط ہے, دم ہی نہیں مار سکتا شیطان, اندر نہیں جا سکتا. یہاں تو میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کبھی کشمیری میں, تو وہ تو مجھے کم ہی بولنی آتی. ایک مرتبہ مجھے جانا تھا سری نگر سے دہلی ایئرپورٹ, میری والدہ مرحومہ ساتھ تھی, اللہ مغفرت کرے. تو جب آخری تلاش ہوتی ہے تو اس مشین کے نیچے سے نکالتے. میں نکل گیا, میں بہت دیر تک انتظار کر رہا, والدہ نہیں نکل رہی, بوڑھی تھی بیچاری. میں وہاں سے واپس آ گیا, میں نے اس سے پوچھا جو میڈم تھی, میں نے کہا میڈم یہ تو میری ماں ہے, بوڑھی اتنا رکھا تم نے روکا. اس نے کہا سر میں کیا کروں گا, یہ جب نکلتی ہے تو مشین آواز دیتی ہے. مشین ہے, اس کا مطلب اس کے پاس کچھ ہے, یہ دکھاتی نہیں. میں نے ماں سے کہا دکھاؤ کیا, تو وہ بگڑ گئے, کہا پتہ نہیں ایسی ہے ویسی ہے, تو مجھے میرے پاس ہے کیا. میں نے کہا چلو تو نکلو, تم نکلے تو آواز ہوگی. میں نے کچھ نہ کچھ ہے, میں نے تلاشی جی, کچھ نہیں. کہا ہی نہیں ہے, ہوا کیا. پھر اس کو نکالا, پھر آواز ہوگی. اب میں نے جو گہرائی سے تلاش لی, بوڑھی عورتوں کا پتہ ہے, اس کا وہ تھا, وہ کیا نام, سوئی, اس میں جس کو کہتے ہیں کیا, پنگوٹ کوشر پوچھ, اس کو کیا کہیں اردو میں, داغے کا وہ تھا, اس میں تھا چھوٹی سی سوئی. اب میں نے جو نکالا اس کو, اس کا نکلو تو نکل گیا, آواز نہیں آئی. میں نے کہا اے اللہ, انسان نے ایسی مشین بنائی ہے, وہ ایک انسان کو پار نہیں کرنے دیتی ہے جب تک کہ اس کی پوری کیا ہو جائے گی, سکرین ہو جائے. معمولی اس نے کیا دکھائی. جب انسان نے ایسی مشین بنائی, کیا میرا رب اتنا نوز باللہ کمزور ہے کہ وہ شیطان اندر چلا جائے گا, اور کیا اتنا بڑا شیطان اندر جائے, اور پتہ. تو میں نے اسے کہا یہ اس نے غلط کہا ہے, ہمارے قرآن میں کہیں نہیں لکھا شیطان اندر چلا گیا, ہمارے قرآن میں کہیں نہیں لکھا گیا شیطان. اس نے کہا مجھے, میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں قرآن میں نہیں ہے, بلکہ ان کی تورات میں تورات میں دکھاؤں گا وہ کہاں آئے تھے. ان کے کہنے کے مطابق, ان کی تورات کے مطابق سیکورٹی وہاں بہت کمزور ہے. کہا ہمارے کیا, ہمارے, میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے فوسوس لهم الشیطان, شیطان نے وسوسہ ڈال دیا, اور وسوسے کے لیے اندر داخل ہونے کی ضرورت ہے نہیں. خیر بات سمجھا دی. تو وہ ایک اعتراض سے الجھ گیا تھا, وہ دین کا ٹھیکیدار بس اسے بحث کرنے لگا تھا, لیکن جب پتہ نہیں وہ کیا ہو گیا, اور اس نے وہ الزام کیا نام وہ کیا, تسلیم کیا جو الزام قرآن پر آ نہیں رہا. ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا, ڈاکٹر تھے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, تو وہ تفسیر پڑھنے لگے خود ہی. چلو پڑھو, لیکن علمی گہرائی میں نہ جاؤ, پڑھو سیدھا سادہ. مجھے فون کرنے کا, مجھے حیرت ہو گئی, یہ قرآن پر اس میں تو تضاد بڑا ہے. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, قرآن میں تضاد ہے. قرآن نے تو خود کہا کہ اگر اس میں تضاد ہوتا تو یہ خدا کی کتاب نہیں ہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اختلاف ہونا ہی, تضاد کا ہونا ہی خدا کی کتاب ہے. قرآن میں کہیں تضاد نہیں کہا ہے. میں نے کہا تیرا ایمانی صلاح بندی ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے, قرآن کے بارے میں یہ سوچنا قرآن میں تضاد ہے, ایمان رہے گا نہیں رہے گا. میں نے کہا تم چپ رہو, کیا بکواس کر رہے, کہا نہیں ہے. میں نے کہا تم اگر یہی ہے تم کہو میری بات سمجھ میں نہیں آئی, لیکن یہ نہ کہو کیا قرآن میں کیا ہے. میں نے کہا کیا ہے پریشانی تمہیں. کہا جب میں پڑھ رہا تھا قرآن اور میں الجھ گیا, اس میں الجھ اس میں گیا. قرآن جب وہ شیطان اور آدم کا قصہ ہے, اللہ نے کہا فرشتوں سے تم اس کو سجدہ کرو, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس. تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, فرشتوں نے سجدہ کر دیا. تو اللہ نے اس سے کہا ابلیس فخرج, دبا ہو جا. سوال اس کو یہ تھا کہ جب فرشتوں کو حکم تھا سجدے کا, اس کو شیطان کو تو سجدے کا حکم ہی نہیں تھا. جب اس کو سجدے کا حکم نہیں تھا تو وہ سجدہ کیوں کرتا, اور جب اس نے سجدہ کیا نہیں تو مردود کیوں ہو گیا. یہاں تو صرف کس کا حکم ہے, فرشتوں کے سجدے کا حکم. یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تم اپنی ڈاکٹری کرو, تمہارے باس کا یہ کام نہیں ہے, تمہارا روگ یہ خام ہے تم, اور قرآن کے بارے میں تم اشکال کرنے لگے, کسی اور کسے پڑھ لیتے. میں نے کہا قرآن کے اپنے اسلوب ہے, قرآن سمجھنے کا طریقہ ہے. جیسے ہم حدیث پڑھیں گے,
حدیث پڑھتے ہیں آج کل، اٹھا کر حدیث دیکھ لی، نہ، حدیث سے پہلے اصول حدیث کو دیکھنا ہے. اصول حدیث، ضابطے کیا ہے حدیث کے، پھر ہم حدیث پڑھیں گے. اور اصول حدیث پڑھتا نہیں، حدیث پڑھ لی. گمراہی کہاں ہو جاتی ہے؟ اصول حدیث کے بغیر کیا پڑھتے ہیں ہم؟ حدیث. فقہ پڑھتے ہیں، بھائی فقہ پڑھو، پہلے اصول فقہ پڑھو. اصول فقہ کے کیا مطلب ہے؟ ایسی تفسیر اگر پڑھنی ہے پہلے کیا پڑھو تم؟ اصولی تفسیر. تفسیر کے اپنے اصول ہیں، اس کے بعد پڑھو. یوں گھس جاؤ تم اسی میں، تم کہو میں مفسر بن گیا، نہیں ہو سکتا. خیر میں نے اس کو بہت دیر تک کہا، اب مجھے بتا. میں نے کہا تمہارا ڈنڈا، پہلے دماغ ٹھنڈا کرو. تم کہتے تم اس چیز کے آدمی نہیں ہو. ٹھیک تم ڈاکٹر ہو، کیا ہو، ذہین ہو، ویسے ہو. پھر میں نے اس کو بتایا دیکھو قرآن کا ایک طریقہ ہے، قرآن کا نہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. جب پہلی مرتبہ آدمی کسی بات کو کہتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اسی مجلس میں کہتا ہے، پہلی مرتبہ وہ بات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اور دوسری مرتبہ اس کی طرف اشارہ ہی کرتے. اگر کوئی واقعہ سنانا ہے تو پہلی مرتبہ کیا کریں گے ہم؟ تفصیل سے بیان کریں گے، اور دوسری مرتبہ تفصیل دوبارہ اشارہ نہیں. اب مرید بھی بیٹھ گیا، مرید بھی کہا، پیر نے سوچا یہ بھی شریک ہو گیا. کون؟ یہ تو بری بات ہے، یہ کوئی شریک آسمس. اب اس نے ایک ہی بوٹی بیچاری اٹھائی تھی، کس نے؟ مرید نے. پیر کو ہو گیا بھائی یہ تو گڑبڑ کر مارے، پھولا نہیں ہے اور کیا کیا سنا لگا. تو اس کے ہاتھ میں وہی ایک بوٹی رہی. پیر صاحب نے چٹ کر دے کس کو؟ مرید کو. پورا ہو گیا. مرید کو بعد میں احساس ہو گیا پیر نے میرے ساتھ گڑبڑ کا معاملہ کیا. ایک مرتبہ اب پیر صاحب نے دعوت کس کی مرید کی نہیں. اب اس کے ارمان کیا ہے نا. تو پہلی مرتبہ تو تفصیل ہے، دوسری مرتبہ کیا ہوگا؟ اشارہ. یہ جو سورہ بقرہ میں آ گیا ہے اس کا تذکرہ کس کا؟ شیطان وغیرہ اور آدم کے سجدے کا تذکرہ. یہ مدنی سورت ہے، مدنی سورت. کہیں تذکرہ آیا ہوگا تفصیلاً، اور جب دوبارہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اشارہ ہوگا. میں کہا دیکھ لو یہ ہے مدنی صورت. اس سے پہلے تم دیکھو مکی صورت میں جہاں جب یہ واقعہ آیا ہے وہاں ایک جگہ لکھا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے. ایسی کوئی بات ہے ایسی، میں نے جو شروع کی پہلی بات بتائی، میں ایک مطلب بیان کر رہا تھا، اننت ناگ میں کر رہا تھا. ایک ماج میں بیان کرتے کرتے پتہ نہیں آگے وہ لوٹس روز کہتا ہے آج بارش ہوگی، کل برف ہوگی، کل یہ ہوگی، پھر ہوتی ہے کبھی، ہو نہیں ہوتی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا ایسی بات. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا مسلمانوں کو اسی پر ہے علم، لیکن اعتماد اس پر، اعتماد کرو اللہ پر. اعتماد کس پر کرو؟ اللہ پر. اور میں نے کہا قرآن، پھر لوگ کہتے بھائی دیکھو قرآن کے خلاف ہو گیا. قرآن نے خود کہا ہے کہ مجھے پتا ہے بارش کب ہوگی، اور لوٹس بھی کہتا ہے مجھے پتا وہ بارش کب ہوگی، تو قرآن کے خلاف ہو گیا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو یہ میں کر کمی خامی کہاں ہے. اتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے. وہ سورہ لقمان کی آیت نکال رہا ہے، آخری آیت. سورہ لقمان میں 5 چیزوں کا تذکرہ. ایک ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. کسی کو پتہ نہیں قیامت کا علم کا، کسی کو اللہ نے نہیں بتایا. قرآن نے کہا یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے پوچھتے ہیں کوئی آپ اس کے بارے میں تحقیق کر چکے. آپ ان سے کہتے ہیں نہیں میرے پاس کا علم نہیں، میں نہیں جانتا ہوں، مجھے پتہ نہیں. یہ تو طے بات ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ. دوسرا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے یہ بیچارہ کہ اللہ ہی کو پتا ہے بارش کب نازل ہوگی. میں نے کہا یہ ہے، میں نے کہا ترجمہ تو پڑھو. ترجمہ تو لائے تم کر کے وہاں سے، ترجمہ قرآن لائے نا وہاں سے. اتنا جوش میں ہے، اس کو ہوش ہی نہیں بیچارے کو. یہ کہتا میں ہی بن گیا تو مولوی کو بتا نہیں ہے. میں نے کہا ترجمہ تو پڑھ، آہستہ سے پڑھ. تو وہاں ترجمہ لکھا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش کو نازل کرتے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو. اس کو تو کوئی اشکال نہیں. وہ کیا ترجمہ اس کا کر رہا تھا؟ اللہ ہی کو پتا ہے بارش کب. میں نے کہتا ہی نہیں. اب دیکھنے لگا. میں نے کہا ترجمہ تو ہی لایا اور تو ہی پڑھ رہا ہے، تو نے کہاں سے کر لی؟ پھر وہ سمجھ گیا اچھا میری تو بڑی غلط فہمی تھی.
مجھے تو پتہ یہ آج کے سائنس سے ٹکرا رہی ہے کون سی؟ قرآن کہہ رہا مجھے ہی پتہ ہے کیا نام بارش کب نازل ہوگی، لیکن قرآن تو کہتا ہے بارش میں اتارتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی اتارتا کون ہے؟ اور کوئی اتارتا نہیں۔ تو بہت یہ چیزیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ایسی چیزیں کہ آدمی جو ہے بس بن گیا خود ہی پڑھنے والا، نتیجہ ہو گیا وہ اپنے ایمان کو کیا کر رہا ہے۔ ہم نہیں انکار کریں، نہ پڑھو، پڑھو خوب پڑھو، البتہ کسی کی نگرانی میں پڑھو۔ اتنی ہماری گزارش، کسی کی نگرانی میں پڑھو، بغیر نگرانی کے نہ پڑھو تو، کیونکہ ہر چیز کے اپنے ضابطے ہوتے ہیں، ہر چیز کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اصولوں سے اگر باہر جائے گا آدمی پڑھ نہیں سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہ جیسے تو پتہ نہیں کتنے واقعات آ گئے۔ آج تو ہمارا نوجوان کہتا ہے، میرے پاس آ گیا ایک مرتبہ، آ گئے میرے پاس 3 نوجوان، مجھے بہت دن سے فون کر رہے ہیں جی ہمیں ملنا ہے، ہمیں ملنا ہے۔ میں جب بھی وہ کہتے ہیں فون، میں اس وقت سفر میں، جب انہوں نے مجھے بہت میں کہا روز آپ سے ٹائم لیتے ہیں، میں نے کہا مجبوری ہے۔ میں نے کہا اچھا فلاں میں ہوں گا، تو مجھے مجھ سے ملنا مدرسے میں۔ آ گئے 3، تو 2 تو ٹھیک ٹھاک تھے، ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ اس کے بال بکھرے ہوئے، مونچھیں اور داڑھی ایسی بکھری ہوئی اور ناخن ایسے ایسے۔ میں نے کہا شاید جس کو پاگل ہے اس کو پھونک پھونک کرنی ہوگی دم۔ میں نے سوچا میں تو اس کام کا نہیں ہے تو اس کو کیا کروں گا دم، یہ میں دلی میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے ان 2 سے پوچھا کیا بات ہے، کہا اس کو دیکھ لو۔ اب مجھے یقین ہو گیا اس پاگل کچھ دم کرنا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا کروں گا، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ اب دیکھ رہا یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم تو بی ٹیک کے اسٹوڈنٹ ہیں، بی ٹیک کے ایم ٹیک کے کیا ہیں اسٹوڈنٹ۔ اس کو کیا ہے؟ کہا اس کو سوال ہے اللہ کے بارے میں، اللہ ہے بھی یا نہیں۔ کون؟ اللہ ہے بھی یا؟ میں نے کہا اس لیے پاگل سے ہو گئے۔ تو بہرحال میں نے اس کو 2-3 باتیں بتائی تھی، بہرحال ختم۔ اس کو تو علم اتنے بیچارے بی ٹیک ایم ٹیک کے والے کیا پاس بیچارہ، پتہ نہیں کس نے کہاں سے سنا نیٹ پر یہ اللہ پالا کے بارے میں، تو بہرحال تھا۔ پھر آگے میں ذہن جو دیکھو، ذہن پھر اس پر تذکرہ آ گیا کچھ آسمان کا، پتہ نہیں کہ آسمان مجھے اب یاد نہیں، آسمان تذکرہ آ گیا۔ تو اس نے پھر کہا، اس نے جو یہ پاگل سا تھا، اس نے کہا مجھے کہ آسمان کا، میں نے کہا یہ ہے، کہا یہ تو ہے نہیں، یہ تو غلط فہمی، تم جاؤ جہاز پر تم دیکھو آسمان کہیں نہیں۔ پھر مجھے کہتا ذہن دو، ہم نے ایسی دوربین بنائی، ہم نے ایسی، یہ ہم اپنے کو کن میں داخل کرتا آن سائنٹسٹوں میں، کن میں؟ ابھی بی ٹیک میں ہے نہیں جو تو بھی نہیں اچھا میں دودن پرسن دود لیر تھی ماجھوں، وہ کیا کہتا ہم نے ایسی دوربین، اپنے کو کن میں شمار کر رہا ہے؟ ارے پتہ نہیں کیا۔ میں نے کہا اچھا آپ نے ایسی دوربین بنائی تو جو 1,00,000 نوری سال دور تک دیکھتی، 1,00,000 نوری سال، اور اس میں ہمیں آسمان کہیں نہیں، ہم نے دیکھا آسمان کہیں 1,00,000 نوری سال سمجھتے ہو؟ نوری سال تو پڑھتے تھے نا اس زمانے میں، ہم اسکول میں پڑھتے تھے، لائٹنگ ایئرس ہے وہ، کیا مطلب؟ آفتاب ہمارے سے زمین سے دور ہے 1,86,000 میل، شاید 1,86,000 یا 27,000 میل کیا ہے دور ہمارے ساتھ آفتاب ہے، نہیں دور۔ اور آفتاب کی لائٹ، روشنی زمین تک پہنچنے میں شاید 8 منٹ لگتے، 8 منٹ یا 8 سیکنڈ لگتے، 8 منٹ لگتے ہیں نا شاید۔ تو گویا کہ روشنی اتنی تیز چلتی ہے، وہ 1,87,000 یا 86,000 میل کتنے منٹ میں طے کرتے ہیں؟ 8 منٹ میں۔ اس کا مطلب 16 منٹ میں کتنا ہو جائے گا؟ 2 گنا، اور 32 منٹ میں 4 گنا۔ اب 1 گھنٹے میں کیا ہوگا؟ 8 گنا ہوگا نا، 8 گنا۔ کیلکولیٹر ہمارا ختم ہو گیا نا۔ پھر دیکھو 1 گھنٹے کا یہ حال ہے، 24 گھنٹے کا، 24 ہے۔ پھر اسی حساب سے 1 سال، پھر 1000 سال، پھر 1,00,000 سال۔ 1,00,000 سال کس کو لگا تم؟ 1,00,000 سال کرو یا لائٹنگ ایئر سے 8 منٹ ضرب کیا؟ 187۔ کیلکولیٹر بھی ختم ہو گیا۔ دوربین اتنی پاورفل ہے، وہ کتنی دیکھتی ہے؟ 1,00,000 نوری سال دور، اور آسمان نہیں ہے، آسمان یہ کہتا ہم نے بنائی ہے، کیا یہ نہیں کہہ رہا وہ اب کس میں داخل ہو گیا؟ یہ سائنٹسٹ میں بڑا سائنٹسٹ ہو گیا،
اور وہ بکھرے ہوئے بال، بکھرے ہوئی مونچھیں اور داڑھی بھی ادھر ادھر کی، بڑے وہ غرور سے بات کر رہا. میں نے کہا بیٹا مان لیا تم نے، مان لی ایسی دوربین بنا لی، جو دوربین کتنا دیکھتے 1,00,000 تمہیں نظر نہیں آیا. تم یوں کہو گے ہمیں نظر نہیں آیا، تم یہ نہ کہو ہے ہی نہیں. اگر ہم مان بھی لیں گے تم نے ایسا پاورفل کیا بنایا، دوربین بنایا ہے، تم زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہو؟ ہمیں نظر، تم ہے کیا کہتے ہو؟ ہے ہی نہیں. یہ تو بیوقوفی ہے. تم یہ کہو گے نظر نہیں آیا، بھائی یہ نہیں کہہ سکتے تم ہے نہیں. وہ ہمارے یہاں دریا جہلم بہتا ہے، میں نے کہا دریا جہلم کے پاس ٹھیکہ لگا ہے مچھلیوں کا، ایک آدمی دے رہا 10 لاکھ روپے، دوسرا دے رہا 20 لاکھ، تیسرا دے رہا 40 لاکھ 50 لاکھ. ایک اسی جیسا پاگل ہو گیا، وہ دیکھ رہے یہاں تو کوئی مچھلی ہے ہی نہیں، کہا میں 1 روپے بھی نہیں دوں گا. کیوں؟ یہاں مچھلیاں نہیں. بھائی اس کو جب دوسرے سنیں گے جو کروڑ ٹھیکہ دے رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے. یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس میں مچھلیاں نظر، یہ تو نہیں کہہ سکتا مچھلیاں. تو آپ نے اگر دوربین بنایا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس پاورفل دوربین میں بھی آسمان نظر، یہ نہیں کہہ سکتے تم ہے نہیں. اب تم دوسری بنا لو جو 1,00,000 کے 2,00,000 نوری سال دیکھو، پھر دیکھو نظر آئے گا نہیں. اگر نظر نہیں آیا تب بھی تم یہی کہنا کیا؟ میرے نظر، یہ نہیں کہہ سکتے ہے ہی نہیں. اور ایک نہ ایک دن تمہیں بہرحال ایسی دوربین بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ جب تمہیں آسمان نظر، اس وقت تم مانے گو تم، لیکن جوتے کھا کر مانو گے. ہم نے کب مانا ہے؟ پہلے مانا ہے. ارے جو آج جتنی بھی مشینیں وغیرہ ہیں، آپ یہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو زیادہ سے زیادہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ تو نہیں ہے کون سا؟ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا تمہارا شوگر لیول اتنا بڑھ گیا، وہ کہتے مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ مشین دکھا کر، یہ تو بے جان مشین ہے. بے جان مشین کے کہنے پر تم اپنا شوگر مانتے ہو، ڈاکٹر کے کہنے پر اپنا بخار مانتے ہو، ڈاکٹر کے کہنے پر یہ چیز مانتے ہو. اتنی ڈگری ہو گیا، اسے دلیل پوچھتے نہیں ہو، پوچھتے ہو صرف اسلام سے دلیل، اسلام سے. تو بہرحال پہلی بات جو میں نے بتائی، غلط فہمی یہ ہو گئی، ہمارا نوجوان علم میں کمی کے باوجود بڑے علم کے مسائل میں دخل دے رہا ہے. ہم منع نہیں کر رہے ہیں، کبھی کہیں گے مولوی لوگ دخل دینے سے منع کر رہے ہیں. ہم کہیں دخل دے دو، لیکن دخل دینے سے پہلے کیا کرو؟ تم اتنی استعداد اپنے اندر پیدا کرو، مروب نہ ہو جا کس سے. ٹھیک ہے بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا سائنٹسٹ ہے، بڑا انجینئر ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک ہی جواب کافی ہے، اس کی عقل کتنی بڑی، لیکن وہ کتنا بڑا جس نے اس کی اتنی بڑی عقل بنائی. وہ پھر کون آئے گا؟ حضرت. ایک دوسری بات جو مجھے کہنی تھی، ثبوت، پروف اور لاجک، دلیل، یہ بھی ایک بیماری لگی ہو. دلیل دیں گے ہم، لیکن ہر جگہ دلیل نہیں چلتی، ہر جگہ دلیل نہیں. کچھ چیزوں کو تو ماننا ہی پڑے گا ایسے ہی، جس کو ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں نا، یہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں. ان سے کہتے ہیں چلو، کہتے کیسے چلیں گے؟ وہ کہتے ہیں بس چل کر تو دیکھ لو، چل کر تو پہلے چلو پھر دیکھ لو. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم دیکھ کر چلیں گے، پہلے دیکھیں گے پھر. تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ چل کر دیکھو. اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کون سی بات صحیح ہے؟ اللہ والوں کی بات، تبلیغ کی بات بڑی پکی ہوتی ہے. البتہ ان کو یہ حل کرنے نہیں آتی بیچاروں کو، یہ ورنہ بات بڑی پکی ہے. کون سی؟ چل کر دیکھو. لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھ کر. بس دیکھ کر کہاں چلنا ہے؟ کہیں کہیں دیکھ کر چلنا ہے، لیکن زیادہ تو چل کر ہی کیا کرنا ہے؟ دیکھنا. سمجھاؤ میں بات کو. دیکھو قرآن میں ہے، امام صاحب نے ابھی پڑھی، ہمیں نماز پڑھی ان کے پیچھے، ماشاءاللہ شاندار قرآن پڑھ رہے ہیں. اور اس ایک سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ روز ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں ہر نماز میں. کوئی رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر ہے نہیں، کوئی رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر ہے ہی نہیں. یہ ہے امام صاحب نے پڑھی، ہم نے تو نہیں پڑھی اس کے پیچھے، لیکن آمین تو کہہ دیا ہم نے. آمین کا مطلب جو امام صاحب کہہ رہے وہ ہمارا بھی وہی مطلب، وہ بھی ہمارا کیا. یہ آمین کیا مطلب؟ ارے آمین کا مطلب کیا ہو گیا؟
جو امام صاحب نے مانگا ہم بھی وہی مانگ رہے ہیں، تو نئے سے پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایک ہی آیت ہے بڑی اہم، اور مقصد بھی وہی آیت ہے، باقی آیتیں مقصد ہے۔ قرآن میں سورہ فاتحہ میں ایک ہی آیت مقصد کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بس یہ آیت مقصد کی آیت ہے۔ اس سے پہلے وہ آیتیں ہیں وہ مقصد کی آیتیں، وہ تو پہلی آیتیں ہیں، دو ہیں، ایک ہے اللہ کی تعریف، ایک اللہ کے ساتھ تعلق، ایک اللہ کی تعریف اور اللہ کے ساتھ۔ آپ کے پاس جب کوئی افسر آتا ہے، کوئی افسر ہے، افسر کے پاس کوئی آتا ہے کسی کام کے لیے، پہلے کیا کرتا؟ آپ کی تعریف، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، موٹے بھینسے ہیں، ویسے ویسے تعریف کرتے۔ پھر وہ کہتا ہے آپ کا تعلق فلاں ملک سے، فلاں علاقے سے، فلاں رشتہ سے میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد میرا یہ کام کرو، میرا یہ پھٹیچر لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بات بتانی ہے صرف کون سی؟ اہدنا، لیکن پہلے ہم اللہ کی تعریف کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ کی تعریف سمجھائیں گے، کبھی سمجھا ہوگا یہ تعریف۔ پھر ہے تعلق، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ آپ تو ہمارے معبود ہیں، ہم تو آپ کے بندے ہیں۔ یہ تعلق ہو گیا بندہ اور معبود کا۔ اور پھر ہے اہدنا الصراط، ہمیں سیدھا راستہ۔ اصل مقصد کون سی آیت ہے؟ بہرحال وہ تو میں تفصیل نہیں سننا، جب ہم نے یہ کہا اللہ نے کہا، پورا قرآن دیا۔ اس کے بعد ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس کو تم تلاش کی ہدایت یہ ہے، اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ کی طرف سے آئی۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ انہیں کے لیے۔ یہ کیا ہدایت ہے؟ جس کو تم ہدایت، یہ کتاب لے لو، یہ ہدایت تمہاری۔ اب قرآن نے کہا ہدایت ہے، دیکھو ہدایت تو پورے عالم کے لیے ہے نا یہ، لیکن قرآن نے کہا ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب ہو گیا کہ غیر پرہیزگاروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، جس کو قرآن نے خود ہی کہا ھدی للعالمین، ھدی للعالمین، ھدی للناس، تمام کائنات کے، لیکن یہاں کا ھدی للمتقین کن کے لیے؟ یہاں بھی الجھ سکتا ہے کوئی آدمی، دیکھو قرآن تو کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، اب ہے تو یہ سب کے لیے ہدایت۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ہیں، اس علاقے میں ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں اور ہر بیمار کا علاج کرتے ہیں، کریں گے ہر بیمار کا علاج، لیکن شفا اسی کو ہوگی جو اس ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے کے لیے آئے گا، جو آئے گا نہیں تو گھر بیٹھ کے اس کا علاج ہو جائے گا۔ تو قرآن بھی کہتا ہے تو ہر ایک کے لیے، لیکن ہے اس کے لیے جو پہلے اس کی صلاحیت پیدا، اور متقی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 6 صفات ہوں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جن میں یہ چیز 6 ہوں، انہی کے بارے میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، انہی کو ملی ہدایت جن کے اندر یہ 6 چیزیں موجود۔ مختصر میں عرض کروں، کوشش کروں گا میں ٹائم پر ختم ہونے کی۔ پہلی صفت کیا ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہے؟ جو غیب پر کیا رکھتے ہیں؟ یہاں 2 لفظ ہیں، ایک ہے غیب، ایک ہے ایمان۔ یؤمنون بالغیب، دیکھو جب کہیں بیان سنو تو ایک یاد رکھو کہ بیان میں دیکھ لو، میں اٹھنے کے بعد میرے کچھ سمجھ میں بات آئی ہے یا یہ ایسا نہ ہو کہ مولوی نے کیسی تقریر زبردست کی ہے، کیا کہا یہ مجھے یاد نہیں تھا، یہ مجھے یاد ہے، بات سمجھ لو۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ تو 2 باتیں سمجھ، ایک ایمان کسے کہتے ہیں اور غیب کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں اور غیب۔ ایمان کسے کہیں گے؟ اب ہم آپ سے پوچھیں ایمان کسے کہیں گے؟ شاید صحیح نہیں بتائیں گے، صحیح۔ یہ تبلیغ والے بھی کہتے ہیں، دیکھو ان کی بات بڑی عجیب ہوتی ہے، میں نے بتایا نہیں، ان کی بات تو بڑی عجیب ہوتی ہے، سمجھتے خود بھی نہیں بیچارے ایک بات مرتبہ، لیکن بات بڑی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یہ کہتے ہیں دوستوں بزرگوں تشریح کو ایمان و یقین کی بات ہوگی، یہ ایمان ہی ہے۔ یہ ایمان ہے کیا؟ یہ ایمان ہے؟ ٹھیک ہے، سن لو کیا ہے
ایمان جو ہے اس پر بحث کرتے ہمارا ایک مستقل ایک فن جس کو ہم کہتے ہیں علم الکلام. علم کلام اس پر بحث کرتا ہے, مستقل علم ہے, متکلمین ہم کہتے ہیں عقائد والی, اور محدثین بھی اپنے اندر بحث کرتے ہیں اور مفسرین سب بحث کرتے ہیں. اور لوگوں نے مختلف انداز سے ایمان کی تعریف کی, مختلف, ایک ہی نہیں, جتنے بھی فرقے ہیں, معتزلہ ہے, جبریہ ہے, قدریہ ہے, فلاں کرامیہ, انہوں نے الگ الگ تعریف کی. لیکن عام طور پر جو تعریف کرتے ہیں ایمان کسے کہیں گے؟ محدثین لکھتے ہیں ہمارے متکلمین, تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس پورے دین کو دل سے ماننے کا نام ہے ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام جو دین لے کر, چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو, اس تمام کو ماننا کسے؟ دل سے. تصدیق بالقلب, اقرار باللسان, تصدیق بالقلب. تو گویا ایمان کی تعریف ہو گئی تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو دل سے ماننا, اس کا نام کیا ہے؟ یاد رکھیں بات. کسے آپ سے کوئی پوچھے گا ایمان کسے کہیں گے, کہ حضور علیہ السلام جو بھی دین لے کر آئے ہیں اس کو کسے ماننا؟ دل, زبان سے نہیں, صرف مل گیا. یہ کرتے ہیں محدثین. لیکن اسی وادی سے ایک نکلے ہیں ایک بڑے عالم, اسی کشمیر کی وادی سے نکلے ایک بہت بڑے, 1300 سال پہلے علماء کو انہوں نے چیلنج کیا کہ بھیا ایمان کی تعریف کی آپ نے, اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرو. ایک لفظ کا, وہ چھوٹے لفظ کا اضافہ کرتے, بڑے کا نہیں. بڑے علماء چھوٹی بات کہتے ہیں مطلب بڑا ہوتا ہے, اور ہم جیسے بڑی بات کہتے ہیں مطلب کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں, بات یہ مختصر بات کرتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ بڑا مطلب ہوتا ہے. اور ہم جیسے پوٹیچر لمبی تقریر کرنے سے کچھ نہیں نکلتا. یہ جو شخص تھا اسی کو ہم کہتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ. علامہ انور شاہ کشمیری, اس نے اپنا ایک لفظ بڑھا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے ایمان کہتے ہیں تصدیق ما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتمادا علیہ. انہیں لفظ بڑھا دے اعتمادا, اتنا ہی لفظ, کوئی بڑا لفظ نہیں. کہ حضور علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں, حضور علیہ السلام جو, اس کو کس سے ماننا ہے؟ دل سے ماننا ہے. لیکن اسی نبی کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں. ماننا ہے دین کی بات, لیکن اعتماد کس پر کرنا ہے؟ اس نبی کی ذات پر اعتماد کر کے ماننے کا نام ایمان ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا زمانہ بدل گیا. آج کے زمانے کے بعد ترقیات ہو رہی, اب لوگ دین کی بات مانیں گے لیکن پہلے کہیں گے سائنس سے تو اس کی تصدیق کر, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس کی تصدیق کر, اور انجینئر کے پاس جائیں گے وہ سرٹیفکیٹ دے گا. اس کے بعد علامہ کے میں نہیں, ایمان نام ہے دین کی بات کو دل سے ماننا, لیکن کیسے؟ نبی کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے. کسی ڈاکٹر, کسی انجینئر, کسی سائنٹسٹ, کسی تجربہ کار, کسی ماہر, کسی عقل مند کی ذات پر اعتماد نہیں. اعتماد کس پر ہوگا؟ کس پر؟ نبی کی ذات پر. یہ علامہ کشمیر تو بہت بڑے آدمی تھے. کبھی سنائیں گے مجھ سے, ہمارے عزیز سنائیں گے شاہ صاحب کا کیا تھا. ڈاکٹر سر محمد اقبال نے کہا ایک مرتبہ مرحوم نے, اسلام کی 500 سال تاریخ پہلے, 500 سال تاریخ عالم اسلام میں جیسا عالم نظر نہیں آ رہا. عالم اسلام میں جیسا عالم نظر نہیں آ رہا. بہت بڑا عالم ہے. اس وقت موقع نہیں اس کا بنائے گا, مجھ صاحب کو بھی سنائیں گے, مجھے بات کہنی. انہوں نے ایک لفظ بڑھایا, صرف کیا؟ اعتماد. کس پر ہو؟ ایمان کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو ماننا ہے دل سے, لیکن نبی کے ذات پر کیا ہوگا؟ اگر نبی کے ذات پر اعتماد نہیں ہے پھر مان لیا تم نے کسی اور کے کہنے پر, یہ بے ایمانی ہے. میں مثال دوں کچھ آپ کو اس لفظ کے سمجھانے کے لیے. یہ قرآن کیا چیز ہے, اس لیے قرآن پڑھو قرآن کے ماہرین سے.
ابھی ہم نے وضو کیا، کیا کیا؟ وضو. اور وضو میں 4 فرض ہیں. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ واجب کتنے ہیں وضو میں؟ ہاں واجب کتنے ہیں؟ کوئی نہیں. سنتیں بہت ہیں. سنتیں جب ہے، ایک سنت ہے سر کا پورا مسح کرنا، چوتھا حصے کا سر کرنا فرض ہے، اور پورے کا کیا کرنا؟ پورے کا کرو سر. پھر کانوں میں انگلیاں ڈالو اور کانوں کے اوپر یوں کرو اور یوں کرو. کس کا؟ گردن کا مسح. کچھ لوگ کہتے ہیں گردن کا مسح نہیں ہے، گردن کا مسح حدیث میں ہے. التلخیص الحبیر ایک کتاب ہے ابن حجر الاسقلانی، اس میں لکھا ہے. اور علامہ لکھنوی نے اس پر کتاب لکھی ہے، مولانا عبدالحی صاحب نے مستقل ایک کتاب رسالہ گردن کا مسح ہے. تو بہرحال مسح میں کیا کہ سر پورے کا اور یوں انگلی گھمانی ہے پوری طرح سے، یہ کوئی میل تو نہیں ہوگا. اور پھر پورا یہاں رگڑنا ہے، کہاں؟ وہاں کوئی میل تو نہیں ہے. یوں ہی نہیں بس ہاتھ پھیرنا، اور پھر بھیگے ہوئے ہاتھ کہاں پھیرنے. یہ ہے طریقہ. لیکن میرے خیال سے بہت کم لوگ اس طرح مسح کرتے ہوں گے. جلدی ہوتی ہے یا لاپرواہی ہوتی ہے یا بے غرضی ہوتی ہے تو ویسے چلتے ہیں. توجہ سے مسح کہتے ہیں کہ یہ سائنسدان اس کے پیچھے لگا کہ مسلمان اس طرح مسح کیوں کرتے. مسلمان اس طرح مسح، انہوں نے ایک تحقیق پیش کی ہے. انہوں نے پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو آدمی 5 مرتبہ دن میں کم از کم بھیگا ہوا تر ہاتھ ادھر کو پھیرے گا اور ادھر کو پھیرے گا، یہ کچھ رگیں ہوتی ہیں یہاں وہاں، ان کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. جو 5 مرتبہ ان رگوں پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیرے گا، تر ہاتھ پھیرے گا، اس انسان کا برین ہیمریج نہیں ہوگا، اس کا دماغ پھٹے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ سائنٹسٹ. ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. تو ہم آج سے کیا کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے آرام سے مسح. ایک کیا ملے گا ہمیں؟ سنت کا ثواب ملے گا. اور دوسرا وہ کیا ہوگا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں اگر آج کے بعد تم نے سن لیا اور کر لیا، برین ہیمریج بھی ہو جائے گا اور بے ایمان بھی مرے گا. کیا بنے گا؟ کیا کریں شاہ صاحب؟ برین ہیمریج بھی ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا؟ کہا کیوں؟ مطلب حدیث پر عمل کیا، سنت پر عمل کیا. کہا یہ اللہ والے تو روز کہہ رہے تھے وضو کی سنتیں کیا ہے، مولوی صاحب تو روز کہہ رہے تھے، کبھی تو مانی نہیں تم نے بات. روز کہتے امام صاحب حضور نے یوں کیا، کبھی مانی نہیں بات. اب جب سائنسدان نے یہ کہا کہ برین ہیمریج نہیں ہوگا، اب تم نے نبی کی بات مان لی، لیکن کس پر اعتماد کیا؟ یہ تو بے ایمانی ہے. تمہیں کیا کرنا تھا؟ نبی کی بات کو ماننا تھا، نبی کی ذات پر. تم نے مانی نبی کی بات، لیکن اعتماد کس پر کیا؟ یہ تو بے ایمانی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی بڑی بات کی شاہ صاحب نے. میں دوسری مثال دوں گا. جب ہم سوتے ہیں، سونے کے آداب ہے. تبلیغ والے سناتے ہیں سونے کے آداب، جاؤ ان کے پاس اور سنو آداب کیا. تبلیغ والے سونے کے آداب میں یہ لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھا، یہ اپنے ذات کا نہیں کہتے، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی. ان کو ہم کہتے ہیں شمائل. شمائل حدیث کا مستقل فن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا طریقہ کیا تھا، اٹھنے کا طریقہ کیا تھا، منہ دھونے کا طریقہ کیا تھا، چلنے کا طریقہ تھا، موئے کیسے تھے، روئے کیسے تھے، دندان مبارک کیسے تھے، کیفیت انگلیاں کیسی تھی، ویسے کیا سب چیزیں. ان کو شمائل کہتے ہیں. اس میں یہ بھی لکھا سونے کے آداب میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ لیٹتے تھے. کیا؟ دائیں کروٹ. بہت کم لوگ دائیں کروٹ لیٹتے ہیں، حالانکہ سنت کیا؟ دائیں کروٹ. اللہ والے روز کہتے ہیں لیکن مانتے تھوڑی ہے. یہ سائنسدان اس کے پیچھے لگا، کس کے؟ دائیں کروٹ. اس نے کہا بھائی بہت فائدے ہیں اس میں دائیں کروٹ لیٹنے کا. ایک فائدہ یہ ہے کہ جو دائیں کروٹ لیٹے گا، چاہے وہ تھوڑی دیر بھی سوئے گا، وہ سکون اور اطمینان حاصل کر سکتا ہے سونے میں، غفلت کی نیند نہیں سو سکتا. اور یہ فائدے تو آخر میں انہوں نے یہ بھی بتایا بھائی جو دائیں طرف سونے کا عادی ہوگا اس کا ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ ہارٹ اٹیک. ہم نے سن لیا آج اکثر ہارٹ اٹیک ہو رہی نوجوانوں کی. اب ہم انشاءاللہ کیا سوئیں گے آج کے بعد؟ سوئیں گے انشاءاللہ. کیوں سوئیں گے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کی. شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟
بے ایمان مرے گا اور ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے گا. بھائی میں تو حدیث پر عمل کیا, بھائی حدیث پر روز سنتا تھا میرے نبی کا طریقہ دائیں ہاتھ پر, دائیں ہاتھ, لیکن کبھی تجھے احساس ہوا نہیں. آج سرٹیفکیٹ کس نے دی؟ ارے کس نے دی سرٹیفکیٹ؟ ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دی. جب ڈاکٹر, اب تجھے ڈاکٹر کی بات سمجھ میں آ گیا, اب تو سونے لگے کس طرف. یہ نبی کی بات میں نے مانی لیکن اعتماد کس پر کیا؟ بھائی نبی کی ذات پر اعتماد کر کے نبی کی بات مان لو, یہ ہے ایمان. یہ ہے کیا فرق, سمجھ گئے فرق ہے؟ میں مثال دوں, ایک مثال تو بہت ہے قرآن میں. سورہ اعراف ہے, سورہ لمبی صورت ہے, بہت اچھی صورت ہے ماشاءاللہ. قرآن تو پورا اچھا ہی ہے, اس میں ذرا توحید, رسالت, بعد الموت اور کچھ انبیاء کے قصے زبردست طریقے. تم پڑھ رہے ہوں گے, ہمارے عزیز کے پاس وہ تفسیر پڑھا رہے ہیں. سورہ اعراف میں لکھا ہے کہ اللہ تب جنتی کو جنتوں میں بھیج دیں گے اور جہنمی کو کہاں بھیج دیں گے؟ جہنم میں. تو جنت والے تو مزے لے رہے ہوں گے اور جہنم والے بڑے پریشان ہوں گے, بڑے پریشان. جنتی لوگوں کو کیا ملے گا وہاں؟ جو بھی وہ چاہیں گے. قرآن کا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, جو بھی دل میں آئے گا وہ ملے گا. دل میں, یہ نہیں کہ آرڈر دینا پڑے گا, جو بھی دل میں وہ ملے گا. اور جنت کی نعمتیں تو ایسی حدیث میں آگا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. جنت کی نعمتیں ایسی اونچی ہوں گی, نہ کبھی کسی آنکھ نے ان کو دیکھا, نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا, اور دماغ نے اس کا پلان بنا ہے. یعنی دماغ سوچ بھی نہیں سکتا اتنی کیا نعمتیں کس کی ہے. آج دنیا کتنی ترقی پر ہے. اگر کسی آج 1000 سال پہلے آدمی کو اٹھا کر رکھ دیں گے 5 اسٹار ہوٹل پر, وہ دیکھے گا بٹن پر ہی سب چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ اے سی بھی, فین بھی, باتھ روم بھی, وغیرہ بھی وغیرہ بھی. وہ کیا کہے گا؟ شاید جنت ہی ہے, کہے گا نہیں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ابے وہ تو پلان میں بھی نہیں آیا ہوگا. ابھی تو پتہ نہیں کہ سائنس کتنی ترقی کرے گا. سائنس جب ترقی کی انتہا پہنچے گا, ہینڈس اپ کرے گا, وہاں سے جنت کی ادنا نعمت کا آغاز ہوگا. وہ جنت کی کیا ہوگا؟ میں اپنے ایک واقعہ سناتا ہوں. جب میں پہلے حج کیا, بہت پہلے میں نے ایک حج کیا تھا, میں دلی ایئرپورٹ پر تھا. میں نے احرام باندھا, مجھے وضو کرنا تھا. میں نے وضو سے پوچھا کہ وضو کرنا, مجھے کہا وہاں کرو, وہاں پانی ہے. میں گیا, وہاں وہ لگی تھی ٹوٹی سی, میں نے اس کو یوں کیا, پانی نہیں نکل رہا. میں نے کہا پریشان ہو گیا. اور میں کشمیری تو پوچھتا کسی سے ہے ہی نہیں, کوشر میں پرسان دیکھوں اس ادگستان ڈگستان. تو بہرحال پریشان ہو گیا, پانی کیوں نہیں نکل رہا. میں نے پہلے مرتبہ اس کو دیکھا تھا, آج تو ہر گھر میں ہو. میں آج تو 30 سال 40 سال کی بات پہلے کہہ رہا ہوں. تو میں نے اچانک یوں کیا, ناؤ میں تو یوں کیا, پانی نکل گیا. میں نے یوں کیا, پانی. میں نے کہا یہ تو بڑی نعمت, بڑی اچھی مسئلہ ہے. یوں کرو تو پانی, اور یوں کرو کیا ہے نہیں. اب تو ہر گھر میں شاید ہے. تو 40 سال پہلے کیا تھا؟ وہ میرے لیے عجوبہ تھا. کیا تھا؟ اور اب کیا ہے؟ اب دیکھو سائنس کتنی ترقی کرے گی نا, نئی نئی چیز ہمیں آئے گی. کیا بھائی آج سے 100 سال پہلے کسی کو پتا تھا ہوا میں بات کریں گے؟ نئی بات آ گئی ہمارے لیے, کون سا. لیکن آج ہمارے بچوں کو بھی پتا کیا موبائل ہے. اس کے بعد دیکھو اور کتنی ترقی ہوگی. جب ترقی کی انتہا ہو جائے گی وہاں کیا ہوگا؟ جنت کا ادنا آغاز ہوگا. وہ بڑا چھوڑ دو مسئلہ, جنت میں ہر چیز ملے گی. ہر چیز کا ترمذی میں روایت ہے, یہ جنتی مسری پیڑ یوں بیٹھا ہوگا ٹیک لگائے ہوئے, اس کے سامنے سے ایک جانور نکلے گا, پرندہ خوبصورت. اس کے دل میں صرف خیال آئے گا, ہائے اس کے رشتے کباب بننے چاہیے. کوشر کیا بنے؟ یہ تو کشمیری ہوگا نا بیچارہ. کیا ہونا چاہیے؟ رشتے دل میں, زبان سے نہیں, آرڈر نہیں. کہتے وہی لوٹ کر آئے گا یہ پرندہ, اور سیکنڈوں میں پلک جھپکنے تک ذبح ہو جائے گا اور تیار ہو جائے گا پلیٹ پہ سامنے. اتنا تیز ہوگا کیا وہاں تمنا ہوگی. وہاں بہرا حدیث بہت ساری میں نے وہ سنی نہیں تک. اس کے مقابلے میں جہنم میں کیا ہوگا اللہ کی. کہتے ہیں پیپ, جب جہنمی جلے گا اس کے جسم سے خون نکلے گا, پیپ نکلے گا, وہ ایک گڈھے میں جمع ہو جائے گا, وہ پینا پڑے گا.
قرآن کہتا ہے ان شجرت زقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. زقوم ایک درخت ہے، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں اگر زقوم کے درخت سے ایک پانی کا قطرہ نکالیں گے اور پوری دنیا کے پانی میں ڈالیں گے وہ پانی کڑوا ہو جائے گا، اور اسی زقوم کا پانی ان کو پلایا جائے گا. کن کو؟ وہ زقوم کا درخت. اللہ بچائے، اللہ خیر وہ تو چھوڑ دو، ان کو کیا ہے، ان کو یہ عذاب میں ہوں گے، وہ راحت میں ہوں گے. یہ عذاب میں ہوں گے، کیا ہوں گے؟ یہ راحت میں. لیکن ایک بات ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں کی تکلیف کو دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمی لوگ جنت کی لوگوں کے راحت کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، لاکھوں کلومیٹر کیا ہوگا، اور اتنی دور سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کریں گے اور ایک دوسرے کو کیا دیکھیں گے. قرآن کہہ رہا ہے یہ جہنمی لوگ دیکھیں گے جنتیوں کی راحت کو، آرام کو، اور آواز دیں گے بے ہمیں بھی کچھ کھلاؤ، اپنا جھوٹا ہی دے دو. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. ارے جنتیوں کچھ تھوڑا سا دے دو کچھ. وہ جنتی لوگ کہیں گے نہیں، ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اس کے لیے تو چاہیے کچھ کاغذ، وہ ثبوت، وہ ہے ایمان، وہ تمہارے پاس. بہرحال چھوڑ دو، بڑھو سورہ آراف. سوال یہ ہے کہ اتنی دور ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہاں اور بات بھی کیسے کریں گے؟ میری تو آواز کے لیے آپ مائک لگا رہے اور میں دیکھ رہا ہوں اتنا، اس کے آگے تو دیکھ نہیں پا رہا ہوں اور آپ اس سے آگے دیکھ نہیں رہے. اتنا لمبا کیسے دیکھیں گے؟ دور زیادہ نہیں دیکھ سکتا اور پہچاننا اور بات کو کرنا. جب پہلا آدمی تھا، پہلا ایمان والا کہتا ہے صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ بھائی خدا نے کہا، میرے پیغمبر نے کہا، بس آگے کوئی دلیل. اور نیا جب آگے نہیں مجھے پروف چاہیے، مجھے لاجک چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ میں سورہ آراف کو نہیں مانوں گا. بڈھا ان پڑھ بات تو کہہ رہا میں نے مان لیا، اور پی ایچ ڈی والا کیا کہہ رہا مجھے کیا چاہیے؟ وہ شک میں ہو گیا، بھائی اتنی دور آواز نہیں جا سکتی. یہاں تک کہ یہ آ گیا، یہ ڈب کھونٹ، اس کو میں نے ڈب کھونٹا کشمیر میں، کیا موبائل آ گیا نہیں 4G، پھر آ گیا 4G، مودی کا 4G جب آ گیا لگایا، یہ کر رہا وہ میسج کر رہا، کیا کیسے امریکہ میں بیٹا ہے، باپ یہاں ہے، یہ آپس میں کر رہے ہیں، وہ کون سا کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ ویڈیو کال. وہ ادھر دیکھ رہا ہے، یہ ادھر دیکھ رہا ہے. بلکہ اگر وہ کچھ چبا رہا، چبانے کی آواز بھی کیا سن رہے؟ کتنا دور امریکہ. اب یہ پی ایچ ڈی والا ہوگا، ہو سورہ آراف ٹھیک ہے، سورہ آراف ٹھیک ہے. جب انسان بنا سکتا ہے اتنا بڑا، تو اللہ کے یہاں کوئی نظام ہوگا اتنا دور، ہم سن بھی سکتے ہیں اور آواز بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ سورہ آراف برحق ہے. سورہ آراف برحق ہے. کب مانا اس نے؟ اتنے پہلے کیا کر رہا تھا؟ مجھے پروف دے دو، مجھے کیا دے دے؟ لاجب. اس بڈھے نے کیا کہا تھا؟ اب بڈھا مومن ہے، یہ مومن ہے، یہ کہہ رہا نہیں میں نے مان لیا، بالکل میں بحث کروں گا، اب نہیں سورہ آراف ٹھیک ہے. ارے تو بے ایمان ہے، تو بحث کیسے کرے گا؟ ہے میں نے مان لیا سورہ آراف، تو مان لیا تو سورہ آراف، لیکن کب مان لیا؟ اس کو میں نے کہا تھا، اس پروف کا میں نے رکھا جوتے کھا کر. کیا رکھا اس کا ہم؟ اور اس نے کیا مانا تھا؟ بڈھے نے کب مانا تھا؟ پہلے مانا. اب کس کا ایمان مضبوط ہے؟ یہی ہے زقوم کا درخت. میں نے کہا بھی زقوم، یہ زقوم کا درخت کہاں ہے؟ یہ جہنم ہے. کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہو گئی ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، تو اب دو قسم کے لوگ ہو گئے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق جیسے نے کہا ہاں ہے جہنم درخت، اور ایسا ویسا. ابو جہل اینڈ کمپنی کا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو کہتے ہیں جہنم اتنی خطرناک ہے، دنیا کی آگ کو 27 مرتبہ بڑھاؤ، پھر کیا بنے گی؟ جہنم. اگر جہنم اتنی سخت تو درخت کہاں وہاں؟ اگر درخت وہاں تو جہنم نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو اس لیے جہنم میں درخت ہو. اس وقت ابو جہل نے کہا لاجک، پروف، دلیل میں مانوں گا. ابو بکر نے کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا، میرے قرآن نے کہا، مجھے تو نبی کی بات مانی ہے، نبی کی اس پر ذات پر. اس نے کہا نہیں میں نہیں مانوں گا، مجھے دلیل دے دو. جہنم بھی ہو اور کیا ہو؟ درخت بھی ہو. ٹائم آپ کا ہو گیا ختم. میں کوشش کروں گا کچھ منٹ چلیں گے اور
میں جلدی ختم کروں گا، بہرحال بات تو سمجھ میں آ گئی ہو تو لمبی ہو جائے گی تو لیکن کروں گا میں بیچ میں ختم ہی. تو وہ مان رہا ہے دلیل کے بغیر ابو بکر رضی اللہ تعالی. ابو جہل کیا سمجھا؟ اور بظاہر عقل بتا رہی ابو جہل ٹھیک ہے بھائی کیسی جہنم، جب اتنی خطرناک جہنم ہے تو درخت کیسے ہوگا، اور اگر درخت ہے تو جہنم کیسے ہوگی. مان رہا پی ایچ ڈی والا کہ نہیں میں نہیں مانوں گا. بڈھے باپ نے کیا کہا؟ بھائی ہے. کیوں ہے؟ بھائی میرے نبی نے کہا. بھائی کیسے؟ بس کیسے مجھے پتا نہیں، بھائی ہے. چل کر دیکھو. کیا چل کر؟ لیکن وہ پی ایچ ڈی والا کیا کرا؟ دیکھ کر چلو. یہ تو نہیں مانے گا تب تک. چلتا رہا یہ پروف تلاش کر رہا ہے. تو اس نے کہا ایک مرتبہ جب شادی کرتے ہیں ہمارے یہاں شادی میں تو پہلے دیکھتے ہیں ڈیٹ. اس دن بارش اس نے کہا یا نہیں کہا؟ کس نے؟ لوٹس نے. نہیں اس دن نہ رکھو فلاں جس دن دھوپ ہوگی. لیکن جو بڑے لوگ ہیں خواجہ لوگ ہیں وہ تو ایک سال پہلے شادی کی ڈیٹ طے کرتے ہیں. تو لوٹس تو ایک سال پہلے تو نہیں بتائے گا بارش ہوگی یا. اب تقسیم ہو گئے، کارڈ بھی تقسیم ہو گئے، وردن بھی آ گیا، سونا بھی آ گیا، وازہ بھی آ گیا، گوشت بھی آ گیا. اور ان کے گھر میں جو پی ایچ ڈی حضرات تھے، پی ایچ ڈی حضرات نے کہا ابا جو ڈیٹ مقرر کی تھی لوٹس تو کہہ رہا ہے اس دن بارش ہوگی سخت. اب کیا کرے گا؟ ڈیٹ تو واپس نہیں لیں گے، نہیں تو لے گا اب کیا کرے گا؟ کیونکہ کارڈ وغیرہ گئے سب کچھ تیار ہے. انہوں نے ٹینٹ والے کو فون کیا، ارے ٹینٹ لانا. کیسے لانا ٹینٹ؟ اوہو وہ ایسا ہو پانی نیچے نہ آئے، اسی کا نام ہے واٹر پروف. کیا ہے؟ گویا ایک پروف آ گیا. وہ کون سا پروف ہو گیا؟ ہو گیا نا واٹر پروف. یعنی بارش آئے نیچے نہیں آئے گی. نیچے چلو ہو گیا ایک پروف. پھر اس کے بعد یہ سوچنا کہ پی ایچ ڈی والا ایک گاڑی چلتی تھی ہمارے یہاں اور ہمارے لڑکے جاتے تھے پتھر مارو اس کو کچھ نہیں ہوتا تھا. کچھ بھی مارو اس کو بام. اس کا نام بلڈ پروف. کیا ہو گیا؟ کتنے ہو گئے پروف؟ تلاش کرنے لگا پھر اس میں سوچنے لگا بھائی یہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے درخت ہے اور جہنم ہے، وہاں بھی شاید وہ درخت فائر پروف ہو. کیا ہوگا؟ وہ قرآن صحیح کہہ رہا ہے. قرآن کیا کرا؟ کیونکہ اس سے پہلے 2 پروف میں نے مان لیے. جب 2 پروف مان اب کیا ہو گیا؟ مان لیا اس نے ان شجرۃ زقوم، لیکن کم مانا. اب وہ بحث کرنے کا نہیں ہے. جہنم بھی ہے، وہ درخت بھی ہے. بحث ہم کہنے بے ایمان تو نے تو نبی کی بات مانی، لیکن کب مانی؟ کس پر اعتماد کیا؟ ایمان نام ہے نبی کی بات پر نبی کی بات کو مانو، لیکن نبی کی ذات پر اعتماد کر دی. کتنی مثالیں؟ اب میں چھوڑ دوں اس کو. اب ایک اشکال کا جواب. اشکال کا مطلب یہ نہیں آپ ان سوالوں کا جواب ہے کہ آپ کو پروف کی ضرورت نہیں، آپ کو ثبوت کی ضرورت نہیں، آپ کو لاجک و دلیل کی ضرورت نہیں. دلیل کی ضرورت ہے لیکن ایمان وہی ہے. کون ہے؟ حضور تشریف لائے ہیں معراج سے واپس تشریف لائے. حضور آگے گھر ام ہانی کے گھر. ام ہانی کے گھر پہنچ کے صبح حضور نکلے. ام ہانی کہہ رہی یا رسول آپ کہاں جا رہے؟ کہا ام ہانی تمہیں پتہ نہیں، حضور کی چچیری بہن تھی، چچیری بہن تھی. تمہیں پتہ نہیں میں آج گیا یہاں سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی لے کر ثم دنا فتد اللہ، وہاں پہنچ گیا میں واپس آ گیا. ام ہانی کہ بھائی جا رہے کہاں رہے یا رسول؟ آپ کی تو سیدھی بات نہیں مان رہے ہیں، یہ کہاں مانے گے؟ کہاں کون سی؟ آپ نے جا مہربانی کر کے دامن پکڑ رہے ہیں. حضور کہ نہیں میں جاؤں گا. وہاں ایمان کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نکل گئے. مکے کے لوگ ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہاں مانیں گے؟ ایک دن میں کہاں پہنچا؟ ایک رات میں. تو حضور نے حرم پاک میں پہنچ گیا. ابو جہل اینڈ کمپنی آ گئی. کہا محمد سناؤ کوئی نئی بات. کہا وہ نئی بات سنو. دیکھو پیغمبر ڈرتا نہیں. کہا آج تو میں راتوں رات چل گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی سے ثم دنا فتد اللہ پہنچا وہاں. کہا اچھا. ابو جہل نے سب کچھ دیکھو سنو کیا کہہ رہا ہے، عجیب بات. کیا کہہ رہا؟ عجیب بات. ابو جہل نے کہا آج تو مسئلہ ہے، آج ابو بکر کو میں اس سے کاٹ سکتا ہوں. کس سے؟ کیونکہ یہ بات کوئی تسلیم ہے. یہ گیا وہ تحصیل پڑی ہو کہ گیا بھاگا پارٹی لے کر پہنچ گیا ابو بکر کے گھر. ابو بکر نے دیکھا لیڈر آ گئے، لیڈران قوم آ گئے. ابو بکر کو خوشی شاید ایمان. کہا کیسے آ گئے؟ کہا بھائی یار کیا بتا گا تیرا یار کیا کہہ رہا آج؟ کہا کیا کہہ رہا؟ وہ کہتے کال رات میں گیا ادھر پھر واپس آ گیا. اب یہ اسے سوچا اب یہ کہے گا مجھے لاجک چاہیے. کس کو؟
نے کون کہہ رہا؟ کہا آپ کا یار کہہ رہا. ارے وہی کہہ رہا. ہاں وہی کہہ رہا. کہا پھر تو صحیح کہہ رہا. اب بیچارہ بے ایمان ہو گیا. کون؟ وہ لاجک کی تلاش کر رہا. ابو بکر نے کہا مان لی. یہی ایمان. یہ ہے کیا؟ نبی کی بات مان لو، نبی کی ذات پر. اب اس کا مطلب نہیں ہم لاجک اور دلیل وغیرہ کا انکار کر رہے ہیں. اس کا حل بھی ہم قرآن سے تلاش کریں گے. کس سے کریں گے؟ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے سورہ بقرہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام نے ایک مدد جوش میں کہا جب اللہ کے ساتھ مشغول تھے بہت، یہ پیغمبر کر ہم جیسے نہیں کر سکتے، پٹائی ہوگی ہماری. کیا ہوگی؟ پٹائی. یہ کون کیسا صرف؟ حضرت ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، رب ارنی کیف تحیی، اے اللہ مجھے دکھاؤ تم مردوں کو کیسے زندہ کرو گے. تم مردوں کو کیسا کیا کریں؟ اللہ ابراہیم کیا کریں؟ مجھ کو، یعنی میں دیکھوں گا پھر مانوں گا. یہ ہو گیا نا، کیا دیکھ کر چلو. یہ کہہ رہے ابراہیم مجھ کو دکھاؤں گا فوراً کو کیا دکھاؤں گا. یہ ایسے مردوں کو زندہ کریں گے. پھر لوگ کہیں گے بہا ابراہیم نے دیکھے بغیر نہیں مانا، ہم کیوں بغیر دیکھے مانیں گے؟ کیا اگر اللہ ان کو فوراً دکھاتے مردہ کیسا زندہ کریں گے تو لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ہوتا کہ ہم کب مانیں گے؟ جب ہم دیکھیں گے. پہلے کیا دیکھ کر چلو، دیکھ کر چلو. ابراہیم نے کہا دیکھ کر. اللہ نے کہا ابراہیم کو تم اپنی پوشن واضح کرو، تم اپنی پوشن کیا کرو. تم تو کہتے مجھ کو دکھاؤ تم مردہ کیسے کرو، مردوں کو کیسے. آپ دیکھنا چاہتے؟ کہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا پوشن واضح کرو تاکہ لوگوں کو خرابی پیدا نہ ہوگی دماغ میں. اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ ابراہیم نے کیا کہا؟ قال بلا، مجھے تو ہے یقین، مجھے تو ایمان ہے. کس پر؟ کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. کہ پھر دیکھنا کیوں چاہتے ہو؟ پھر دیکھنا. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس آیت کو ہم مطلب نکالیں گے کہ پہلے تو ایمان لانا ہے، ہاں پھر سائنس کے ذریعے سے آپ کو زیادہ زیادہ اطمینان حاصل ہو جائے. پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ایمان. اس کے بعد ایمان تو ہو جائے گا پیغمبر کی ذات پر اعتماد کے ساتھ، اور اس کے بعد اب دیکھ لو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، وہ کرو، پی ایچ ڈی کرو، لاجک لاؤ، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا حصول ہوگا. دیکھو قرآن پڑھو. ابراہیم کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى، رب اے اللہ مجھ کو دکھا مردوں کو کیسا زندہ کریں گے. یعنی بظاہر ایسا لگ رہا ہے ابراہیم کہتے ہیں پہلے مجھ کو دکھاؤ پھر مانوں گا. حالانکہ یہ مطلب اس لیے اللہ نے کہا پوشن واضح کرو. قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ کہا اللہ مجھے تو ایمان ہے، مجھے پتا ہے. کیوں پتا؟ تم نے کہا مجھے یقین ہے. پھر دیکھنا کیوں چاہتے ہو؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں اس لیے دیکھنا چاہتا تاکہ میرے دل کو کیا ہو جائے گا. یہ جو سائنس وغیرہ یہ آپ کو اطمینان دے سکتا ہے، لیکن ایمان پیغمبر سے حاصل ہوگا. کس ہوگا؟ تو یہ جو آج کل لاجک ہر چیز کا لاجک کو مل نہیں سکتا، ملے گا بعد میں. لیکن فی الحال کیا کریں گے؟ ہم ایمان لائیں گے، اور اتنا ایمان لائیں گے چاہے کتنے طوفان آ جائیں گے. اگر کوئی سائنس بات کہے گا بظاہر وہ اسلام کے خلاف ہے، آپ کو اپنے ایمان پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے. آپ کہیں گے سائنس غلط، اس کی تحقیق نامکمل اور قرآن مکمل. اور دیکھو کہ عنقریب ایک زمانہ آئے گا. کون سا آئے گا؟ یہ لوگ ان چیزوں کو تسلیم کریں گے. اس سے پہلے ہوتا تھا کتنے مسائل آج کے سائنس نے حل کر دیا ہمارے. آج کا سائنس اسلام کے بہت قریب ہے، لیکن اطمینان کے لیے. کس کے لیے؟ ایمان کے لیے. یہ پہلے ہم کہتے تھے سبحان اللہ اس کا وزن ہوگا، الحمدللہ اس کا وزن ہوگا. لوگ مذاق کرتے تھے، اچھا سبحان اللہ کرو وزن، کس بوری میں بھر کر وزن کرو گے؟ کیا سبحان اللہ کا وزن. آج انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے سردی کا بھی وزن کیا، گرمی کا بھی وزن کیا، بخار کا بھی وزن کیا، اس کا بھی وزن، زلزلے کا بھی کیا کیا. ہم نے کہا تم جس بوری میں تم نے بھر دیا اس کو، اسی بوری میں کس کو بھرے گا؟ اللہ بھرے گا. کس کو؟ سبحان اللہ کو. ہاں مان لیا ہم، لیکن کب مان لیا؟ ارے مان لیا. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن ہدایت ہے، لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اور متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. پہلے ایمان. اور ایمان کی تعریف کیا کی ہے؟ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں اس کو دل سے ماننا. لیکن کیسے مانا؟ نبی کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، عقل پر،
سائنس پر، ریسرچ پر، تحقیق پر، ان پر اعتماد کرتے نہیں ہو، ان کا ہم انکار نہیں کرتے، وہ آپ کو اطمینان دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے ہیں۔ تو دو باتیں میں نے مختصر بتائی کہ ایک تو بتایا کہ ہر آدمی جو ہے دریا پار کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ کرے کوشش جس کے پاس اتنا وہ کیا ہوگا، وہ کمال ہوگا۔ اور دوسری بات میں نے بتایا ہر چیز کا ثبوت نہ مانگ لو، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا۔ ہماری عقل کتنی بڑی ہے، لیکن سب سے بڑا وہ ہے جس نے ہماری عقل بھی بنائی، اس کے کہنے پر اور اس کے پیغمبر کے کہنے پر ہم مانتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ایمان والے ہیں۔ اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی، شاید آج کے زمانے میں بہت ساری اشکالات دور ہو سکتے ہیں۔ آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، آگے بات تو نہیں جاری رکھوں گا، میں اسی پر ختم کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کامل نصیب فرمائے، اور جو شکوک اور شبہات آج کل ہو رہے ہیں اللہ سے ہماری حفاظت کرے، نوجوانوں کی بھی حفاظت کرے اور بزرگوں کی حفاظت کرے۔ لا الہ الا اللہ حلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا مرضا الا دفیته ولا مریضا الا شفیته ولا دینا الا ادیته ولا قرضا الا ادیته ولا میتا الا غفرته ولا حسنا الا یسرته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب